بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے؟ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ شروع ہو چکی ہے، لیکن یہ جنگ اس طرح نہیں ہے جس طرح دو پہلے عظیم جنگیں ہوئی ہیں پچھلی صدی میں. یہ جنگ اس طرح نہیں ہے. اس جنگ کا گولہ بارود جو ہے وہ تو صرف گلف میں اور مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ ایران میں گر رہا ہے، لیکن اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی جب جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ لوکل جنگیں تھیں جو پچھلے سالوں میں ہوئی، عراق میں جنگیں ہوئیں، اسرائیل کی جنگیں ہوئیں، اس کے بعد جو عالمی جنگیں ہوئیں وہ بھی، تو 50-60 ایسے مواقع ہیں جہاں پہ جنگیں ہوئی ہیں پچھلے 80 سال میں، لیکن وہ لوکلائز ہی رہیں. ان کا پوری دنیا پہ اس طرح اثر نہیں پڑا، اور جب پڑا بھی تو بہت معمولی تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے، یہ جو آپ گلوبلائزیشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا انٹر کنیکٹڈ ہے. ایک جگہ پہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہاں سے جو اثر جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچتا ہے. اس وقت یہ ہوا ہے کہ اس علاقے میں جنگ ہو رہی ہے جہاں پر کہ 20% دنیا کا تیل اور 30% دنیا کی کھاد جو ہے وہاں سے جاتی ہے. اور اس وقت وہاں پر جو ہے، جہاں سے 100 سے لے کے 120 تک جہاز روزانہ گزرتے تھے، اب وہاں سے 10 15 20 اتنے جہاز گزر رہے ہیں. اور وہ بھی یہ کہ پاکستان کا جھنڈا لگانے تو گزار لیں، ایران سے پہلے اجازت لیں، اور بہت لمبا دھندا ہے وہ بھی. تو اس کی وجہ سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہے یہ، کیونکہ اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑ رہے ہیں. اب پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جو کہ ساری دنیا میں بڑھی ہیں. اسی طرح گیس کی سپلائی جو ہے وہ بہت دنیا میں کم ہو گئی ہے. انڈیا میں خاص طور پہ جو گیس وہاں پر گیس سے چلنے سلنڈر والی جو گیس ہے، اس سے جو بہت زیادہ ریسٹورینٹ چلائے جاتے تھے وہاں پر، وہ کافی ریسٹورینٹ یا تو بند ہو رہے ہیں، یا وہ پھر اپنی دوسری چیزیں استعمال کرنے کی، لکڑی ظاہر کو اور بھی مہنگی پڑ رہی ہے. تو کئی ریسٹورینٹ جو ہیں انہوں نے اپنے آورز کم کر دیے ہیں، اپنے جو ہے وہ مینیو کم کر دیا ہے. اور آسٹریلیا میں خبر یہ ہے کہ اس دفعہ گندم جو ہے وہ کم کاشت ہو رہی ہے، کیونکہ فرٹیلائزر کی سپلائی نہیں ہے. تو اس لیے اگلے سالوں میں جو ہے، کم سے کم اگلے 1 سال میں 2 سال میں جو خوراک کا جو ہے بحران وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں ہوگا. اس کے بعد آپ ساؤتھ کوریا میں انہوں نے گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جی آپ نہانے کے لیے پانی 50% کم استعمال کریں، کیونکہ اس پانی کو گرم کرنے کے لیے جو گیس استعمال کرتی ہے وہ قطر سے آتی ہے، اور وہ آ نہیں رہی ہے، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں. سری لنکا نے دفتر کے آورز کم کر دیے ہیں اور بدھ کی مستقل چھٹی کر دی ہے، جب تک یہ بارہ بدھ کی چھٹی رہے گی. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ دفتر جو ہے وہ 3 دن بند کر دیے گئے ہیں، اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں. اس طرح بہت سے اور ممالک میں یہی حال ہے. لاؤس میں انہوں نے اسکول جو ہیں وہ 3 دن کر دیے ہیں، 6 دن کی بجائے 5 دن کی بجائے 3 دن کر دیے ہیں. اور کپڑے مہنگے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کپڑے خاص آج کل جو بنتے ہیں ان میں پولی ایسٹر استعمال ہوتا ہے، اور بہت سی جو ہیں کاٹن کے علاوہ چیز استعمال ہوتی ہیں. کاٹن ایک فطری چیز ہے، لیکن ان کپڑوں کو جس طرح جو ہم پہنتے ہیں، تقریباً 80% کپڑے جو ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے کم یا زیادہ یہ جو پیٹروکیمیکل کی چیزیں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. اور پیٹروکیمیکل جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے اس کے آئل کی، وہ بھی نہیں مل رہا. تو کپڑے بھی مہنگے ابھی نہیں ہوئے، لیکن ہونے جا رہے ہیں. وہ کپڑے جو تیار کیے پڑے ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، تھائی لینڈ میں ہیں، ویتنام میں ہیں، ان کو امریکہ میں لانے کے لیے، باقی مارکیٹ میں پہنچانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ ہوائی جہاز کی سروس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے بہت سی جگہوں پر. تو اور ہوائی کی سروس بھی بہت مہنگی بھی ہو چکی ہے، ہوائی کی ٹکٹیں مہنگی ہو چکی ہیں. فارمولا 1 کی ریسز جو ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں کہ وہ سیکیورٹی کی وجہ سے. اسی طرح جو گانے بجانے کے کانسرٹس وغیرہ کے پروگرام تھے کئی لوگوں کے، وہ کینسل ہو گئے ہیں. کہ یہ مڈل ایسٹ کی باقی ممالک کی بات ہو رہی ہے وہاں پر.
امریکہ میں بھی خود مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول کے علاوہ باقی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور سپلائی اگرچہ تیل کا بحران پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرتا ہے، لیکن پرائس قیمت جو ہے وہ مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ڈٹرمن ہوتی ہے، تو اس کی قیمت بہرحال بڑھ رہی ہے، اور اس کا اثر باقی چیزوں پر بھی ہوگا. انفلیشن، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انفلیشن بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں کہ انفلیشن بڑھے گا تو پھر اور مہنگائی ہوگی. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ اور چلی، جس کے امکان بالکل بڑے واضح ہیں کہ یہ جنگ اور چلے گی، تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ریسیشن، جسے ہم کساد بازاری کہتے ہیں، وہ ہو جائے گا اور ترقی جو ہے وہ رک جائے گی. اور یہ اس طرح بہت سی دوائیاں ہیں جو بڑی ضروری ہیں لوگوں کے لیے، وہ نہیں پہنچ رہی کیونکہ ایک بڑا ہب جو ہے وہ آپ کا دبئی اور دوحہ کا، قطر میں اور یو اے ای میں جو اڈے ہیں یہ تھے، وہ بالکل بند تو نہیں ہے، لیکن وہاں سے بہت کم فلائٹس جا رہی ہیں اور کارگو جو ہے وہ بہت کم جا رہا ہے، تو اس لیے دوائیوں کی ترسیل میں بھی جو ہے رکاوٹیں پڑ رہی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ روس کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کا تیل بک رہا ہے اور مہنگا بک رہا ہے. اس جو ہے چین کو بھی فائدہ تو نہیں ہو رہا، لیکن اس کو جو ہے یہ سہولت ہے کہ امریکہ وہاں سے اسلحہ جو ہے لے کے ادھر کو آ رہا ہے، تو ان کو تھوڑا آرام ہے کہ اب ہم پہ کچھ حملے کا یا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. یوکرین پہ نقصان ہو رہا ہے یوکرین کو، کہ یوکرین کا جو ہے وہ جو یہاں پیٹریوٹ میزائل ان کو یوکرین کے دے رہے تھے، یہ باقی جو اسلحہ وغیرہ ان کو دے رہے تھے رشیا کے خلاف، وہ بھی ان کو اس کی سپلائی کم ہو گئی ہے. تو یوکرین کے بھی حالات خراب جو ہیں وہ پہلے بار نہیں، اگرچہ یوکرین اب کیونکہ ان کی اس کی سپلائی جو ہے ڈرونز کی، ان کی پروڈکشن بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں، تو وہ سعودی عرب کو بیچنے شاید جا رہے ہیں. تو یوکرین کو ایک طرح سے پیسے بنا بھی رہا ہے، لیکن دوسرے سے ان کو ڈیفنس میں نقصان بھی ہو رہا ہے. اور ایران بھی جو ہے اپنا تیل مہنگے داموں بیچ رہا ہے کیونکہ امریکہ نے اس کی پابندیاں اٹھا دی ہیں. تو یہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو عالمی جنگ جو ہے، تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس جنگ کا روکنا جو ہے بہت ضروری ہے. جتنی جلدی رک جائے اتنا بہتر ہے، اور اگر چلتی رہی امکان ہی ہے کہ چلے گی، تو اس لیے اب آگے حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں ہر طرف سے، ہر لحاظ سے. شکریہ، خدا حافظ.